الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ رب العزت کا کروڑہ شکر و احسان عظیم کہ اس لم یزل نے ہم تمام کو اس پاک ذات کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے بعد، سجدہ ریز ہونے کے بعد اپنے دین کی سمجھ بوجھ کے لیے کچھ وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العزت ہم تمام کو اپنے دین کی صحیح سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آج جو نئے معتکفین حضرات ہیں ان سے گزارش کرے گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، اور جو مرکز پر پہلی مرتبہ معتکفین اعتکاف جن افراد نے کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ پہلی مرتبہ جن افراد نے ماشاءاللہ، آپ تمام سے گزارش ہے کہ قریب قریب تشریف لے آئیں، قریب قریب آ کے تشریف فرما ہوں گے تو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی بالخصوص۔ باقی جو پرانے حضرات ہیں جو پہلے بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، تو جس طریقے سے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام وذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ یاد دہانی کروائیے، آپ مومنین کو وہ یاد دہانی کروائیے، اور یہ آپ کا یاد دہانی کروانا، آپ کا بار بار ارشاد فرمانا یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو جس طریقے سے جو پرانے حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی اس آیت مبارکہ کے تحت ہمارے لیے سیکھنے میں بہت ساری چیزیں ہیں، کہ جس طرح بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی مسائل کو ہم پچھلے سال بھی سیکھ چکے ہیں، یا اس سے پچھلے سال جب ہم اعتکاف میں بیٹھے تھے تب بھی ہم یہی مسائل سیکھ چکے ہیں، تو اب ہمیں بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ان مسائل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب اگر ہم معاشرے میں بیٹھتے ہیں تو کیونکہ وہ جب ہم اعتکاف کر کے باہر جاتے ہیں تو لوگ وہ ہمیں بظاہر تو سمجھتے ہیں کہ یہ جب اعتکاف انہوں نے کیا ہے تو یہ نیک لوگ ہو چکے ہیں۔ اب وہ آپ سے مختلف طرح کے اسلام کے حوالے سے، وہ مسائل کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، کچھ نہ کچھ پوچھیں گے۔ تو اگر آپ ان مسائل کو کہ جنہیں آپ نے ایک سال پہلے بھی سنا ہے، لیکن اگر آپ جب دوبارہ وہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو اللہ رب العزت اپنے دین میں وہ آپ کی سمجھ بوجھ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے گا۔ اور جو حضرات پہلی مرتبہ تشریف فرما ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بغور توجہ کے ساتھ ان تمام مسائل کو کہ جو مختلف جو علماء اکرام آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان تمام باتوں کو وہ آپ بغور سماعت کریں، اور اگر جو حضرات لکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کو لکھتے بھی رہیں، تاکہ جب آپ یہاں سے باہر جائیں تو وہ آپ کے پاس جو لکھا ہوا میٹر موجود ہوگا، لکھی ہوئی معلومات ہوں گی، تو وہ آپ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں بھی کام آئیں گی۔ مزید وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سید ارسلان حسین زیدی صاحب ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جو پرنٹ کی صورت میں، پیپرز وغیرہ کی صورت میں جو ہے وہ بھی آپ کو فراہم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو مومن کی معراج جو کتاب ہے، یہ ہر دوست آپ کو جو ہے وہ تاکید فرمائیں گے کہ آپ اس کتاب کو لازماً خرید فرما لیجئے۔ کیوں کہ اس کتاب میں جو مسائل آپ کے لیے تحریر کیے گئے ہیں وہ کئی کتابوں سے جمع کر دیے گئے ہیں، کہ جس طرح آپ کے سامنے یہ موٹی موٹی کتابیں اگر نظر آ رہی ہیں، اس طرح کی کئی کتابوں سے جو خاص مسائل جو عام طور پر ہمیں جن سے واسطہ پڑتا ہے ان مسائل کو جو ہے وہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو تمام حضرات جو نئے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کو جو مومن کی معراج ہے اس کو لازماً
خرید فرما لیجیے۔ آج جس طرح سے اعلان کیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ وضو، تیمم اور غسل کے مسائل آج ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے وضو کے مسائل سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو لو، چہرہ دھو لو، اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سر کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ آپ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ اس کا منہ اور ہاتھ اور پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، یعنی کہ یہ جو چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ وضو کی کثرت کے باعث وہ چمکتے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ چمک کو زیادہ کرے، یعنی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، اور چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کے افراد کے وہ یہ اعضاء کہ جن پر وہ وضو کرنا، وہ وضو کے لیے فرائض قرار دیے گئے ہیں، ان تمام کو کثرت کے ساتھ وہ دھوئے، یعنی وضو کو کثرت کے ساتھ کرے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان تمام اعضاء کو وہ روشن فرما دے گا۔ جو حضرات لکھنا چاہیں ان سے گزارش ہے کہ ہاتھ اٹھا لیجئے تو دوست آپ میں صفحے تقسیم فرما دیں گے۔ امام مالک و نسائی رحمہ اللہ عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں تک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکلتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی خطائیں وہ نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید برآں، یعنی کہ نماز کو ادا کرنا، وہ غرض کہ اس بندہ خدا کا، اس بندہ مومن کا وہ وضو کرنا، وہ اس کے تمام اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہر اس گناہ کو معاف فرما دیا کرتا ہے، اور جب یہ شخص مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا ثواب اس کو الگ ملتا ہے، اور جب یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب الگ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا، اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے، تو حمران نے کہا کہ میں پانی لایا، اور انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے، تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو کفایت کرے کہ رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیا کرتا ہے، یعنی کہ اس ٹھنڈی رات میں بھی جو شخص
ایک تو یہ بات ہے کہ وہ وضو کے فرائض کو ادا کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے بیان بھی کیے جائیں گے. اور اگر ایک شخص وضو کو کامل کرتا ہے، اس کے آداب، اس کی سنتوں کو بجا لاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے وہ گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. یہ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے وضو کی فضیلت کے بارے میں بیان کی گئی. وضو کی 3 اقسام ہوا کرتی ہیں. پہلی قسم فرض، دوسری واجب اور تیسری مستحب. فرض قسم اس شخص پر لازمی ہے کہ جو بے وضو ہو اور نماز کے لیے وضو کرنا چاہے، اگرچہ نفل نماز کے لیے بھی وضو کرنا ہو. اسی طرح نماز جنازہ کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے، اگرچہ ایک آیت کا مس کرنا ہی ہو، ایک آیت کو ہی چھونا ہو. اگر ایک آیت کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہے، اگر اس کاغذ کو ہی پکڑنا ہے تو اس کاغذ کو پکڑنے کے لیے بھی اس شخص کو وضو کرنا وہ لازمی ہے، اس شخص پر فرض ہے کہ وہ وضو کرے. اسی طرح واجب وضو وہ فقط ایک جگہ ہے، وہ مکہ مکرمہ میں جو طواف کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان 7 چکروں کو لگانے کے لیے وہ وضو کا کرنا واجب ہے. اس طرح مستحب جو تیسری قسم ہے، اس میں باوضو کوئی شخص ہونا چاہے تو یہ مستحب وضو ہے، اس کو کرے گا تو ثواب ملے گا، نہ کرے گا تو گناہ نہ ملے گا. مستحب، واجب، فرض، ان تمام چیزوں کی اصطلاحات کے لیے بھی عاجز آپ سے یہی عرض کرے گا کہ آپ مومن کی معراج اگر آپ کے پاس موجود ہوگی تو جو بھی دوست یہاں سے کوئی بھی اصطلاح، یہ فقہی اصطلاح کہلائی جاتی ہے، جب کوئی یہ کوئی دوست بیان کرے گا تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی اور ہر شخص کو اس کی تفصیل بتانا وہ نہیں پڑے گی. مستحب، آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ مستحب وہ کام ہوا کرتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا. تو تیسرا مستحب وضو وہ وضو ہے کہ جو سونے کے لیے اگر کوئی شخص کرنا چاہے اور ہمیشہ کوئی شخص باوضو رہنا چاہے، اس کے لیے بھی مستحب وضو، اس کو بھی مستحب وضو کہا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص وہ غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے اور اس کے بعد اب وہ وضو کر لیتا ہے کہ تاکہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو، وہ اللہ رب العزت ان گناہوں کے بدلے اس کو نیکی عطا فرمائے، تو وہ ان گناہوں سے بچ کر وہ وضو کرتا ہے تو یہ بھی وضو مستحب وضو کہلائے گا. اسی طرح ایک شخص کا وضو ہوا ہے، وہ باوضو ہے لیکن وہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو ایسا وضو بھی وہ مستحب وضو کہلائے گا. اسی طرح قرآن شریف، حدیث شریف اور دوسرے جو شرعی علوم ہیں، جو دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو علوم وہ پڑھائے جاتے ہیں، جو طلباء وہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر قرآن پاک کو چھونے کے علاوہ اگر وہ حدیث اور اس طرح کی جو دوسری کتابیں ہیں، فقہی کتابیں ہیں، ان کو چھونے کے لیے اس کو اگر وہ وضو کرتا ہے تو وہ مستحب ہے، جبکہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے جو وضو کیا جائے گا وہ فرض وضو ہے، اس کو چھونے سے پہلے اس کو وضو کرنا ضروری ہے. لیکن اگر قرآن پاک کے علاوہ اگر کوئی دوسری کتابیں ہیں، اگر وہ ان کو چھوتا ہے تو اس میں اسے جو ہے وہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن خیال یہی رکھا جائے گا کہ اگر اس میں قرآن پاک کی آیات ہیں تو کوشش یہ کرے کہ وہ وضو کر لیں. وضو کا مسنون طریقہ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیے. سب سے پہلے جو شخص وضو کرنا چاہتا ہے، 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ایک فرض وضو، ایک واجب اور ایک مستحب. فرض وضو وہ
قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے چھونے کے لیے چھو کے پڑھے گا اس کو، اس کے لیے ہے، نماز کے لیے کسی بھی قسم کی نماز پڑھے وہ، اور واجب طواف کے لیے ہے، مستحب جو ہے وہ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر مختلف وضو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو شخص وضو کرتا ہے وہ نیت کرے گا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، کہ میں جس نجاست جو اگر میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس طرح کل جو ہے وہ عبدالحفیظ صاحب نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا کہ مختلف قسم کی نجاست ہوتی ہے، کہ جس طرح اگر کسی شخص سے ریح خارج ہو جائے تو وہ بھی جو ہے وہ نجاست کے زمرے میں آتی ہے، لیکن وہ نجاست کم قسم کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص پخانہ وغیرہ کرتا ہے تو وہ دوسری نجاست ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور مختلف نجاستوں کی اقسام آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ تو اگر کوئی شخص ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی اسے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی کلائیوں تک یہ تمام جو نئے حضرات تشریف لائے ہیں، آج ان سے گزارش کرتا ہے کہ وہ آج اس کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں تک وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، صحیح، اور پھر 3 مرتبہ وہ کلی کرے گا۔ وضو کے ہر عمل کو 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے، تو ہر عمل کو 3 مرتبہ کیا جاتا ہے، سوائے سر کے مسح کے، اس کو فقط 1 مرتبہ ہی کرنا وہ کافی ہے۔ کلائیوں تک ہاتھ کو دھونے کے بعد 3 مرتبہ وہ 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، اور کلی میں وہ غرارہ جسے ہم کہتے ہیں 3 مرتبہ وہ غرارہ بھی کرے گا، اور اگر روزے کی حالت میں ہے تو فقط کلی کرنا کافی ہے۔ اور اسی طرح وہ مسواک کو کرے گا۔ مسواک کا جو طریقہ کار ہے وہ تمام حضرات اس کو دیکھ لیجئے کہ 3 انگلی مسواک کو پکڑنے کا جو طریقہ ہے وہ آج بتا رہا ہے کہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ مسواک کے اوپر کی جانب ہوں گی، اور جو چھنگلی اور انگوٹھا ہے یہ نیچے کی جانب ہوگا۔ اور طریقہ کار ایسے ہوگا کہ جو مسواک کا منہ ہے اس کو آپ اس طریقے سے تمام حضرات یہ دیکھ لیجئے، اس طریقے سے جو ہے وہ مسواک کو پکڑنا ہے کہ 3 انگلیاں اوپر اور چھنگلی اور انگوٹھا جو ہے وہ نیچے ہوگا، اور اس طریقے سے پکڑ کر مسواک کو وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ آپ منہ میں پھیریں گے اچھے طریقے سے، تمام آپ اپنے دانتوں کو صاف کریں گے، اور ساتھ زبان پر بھی وہ آپ جو ہے اس کو ملیں گے دھونے کے بعد۔ اور یہ سنت مبارکہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آج جس کے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ مکمل طور پر نہیں ہے، کہ اس طریقے سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے وہ زبان مبارک پر وہ مسواک کو پھیرتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ مختلف جو گلے سے جو آواز نکلتی ہے، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آواز تک کو نکالا کہ تاکہ اچھے طریقے سے جو زبان ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو تمام حضرات وہ اس طریقے سے مسواک کو پکڑیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ جو سنت طریقہ ہے اسی پر عمل کیا جائے، کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے مسواک پکڑتا ہے تو جو موجودہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسواک کو اس طرح سے پکڑ کر مٹھی میں پکڑ کر اگر کوئی کرے گا تو اسے بواسیر کا مرض ہو جائے گا۔ تو رب العزت ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ سنت تو وہ کر رہا ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ شخص الٹا بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ مسواک کو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ مسواک کو کرنے کے بعد 3 مرتبہ اس طرح عزیز نے بتایا کہ کلی کرے گا، اور پھر 3 مرتبہ ناک میں وہ پانی ڈالے گا، اور پانی ڈالنے کے بعد جو بایاں ہاتھ ہے اس کی چھنگلی جو ہے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے وہ ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک جو ہے وہ پانی کا چڑھانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ وہ چہرے کو پیشانی کے جو بال یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے تھوڑی تک، پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے تھوڑی تک لمبائی میں اور چوڑائی میں اس لو سے کان کی دوسری لو تک چہرے کا دھونا یہ ضروری ہے وضو کے لیے۔
3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی داڑھی ہو تو اس داڑھی کو اچھے طریقے سے دھونا ہے اور یہاں تک کہ اس کے جو جلد ہے وہاں تک پانی چلا جائے. پوری داڑھی کا گیلا ہونا وہ ضروری نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کی جو جلد ہے یہ گیلی ہو جائے، اصل یہ بات ہے. اور اگر چاہیں کہ داڑھی کو بھی دھو لیں تو کیا ہی بات ہے. اور داڑھی کا جو خلال ہے کہ جس شخص کی گھنی داڑھی ہو اس میں داڑھی کا جو خلال ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ بائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو آگے رکھنا ہے اور سیدھے ہاتھ سے جو 4 انگلیاں ہیں اس سے اس طریقے سے وہ داڑھی کا جو ہے وہ خلال کریں گے. جن شخص کی گھنی داڑھی ہو وہ خلال کرنا چاہے تو اس طریقے سے کرے گا کہ الٹے ہاتھ کو ایسے رکھے اور سیدھے ہاتھ سے وہ خلال کرے، تاکہ اگر وہ ایسے کرے گا تو جو سامنے والا شخص اگر کوئی وضو پر بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ چھینٹے نہ جائیں اور ادب کے ساتھ جو ہے وضو کے فرائض مکمل ہو جائیں، وضو مکمل ہو جائے. اسی طرح سے 3 مرتبہ کوہنیوں تک وہ پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے. کوہنیاں جو ہیں وہ وضو میں شامل ہوں گی، یعنی کوہنیوں کو دھو لینا مکمل یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے الٹے ہاتھ کی بھی کوہنیوں تک 3 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا یہ ضروری ہے. اور اگر جس طرح سے عام طور پر بھی سنتے ہیں کہ اگر بال برابر بھی جگہ وہ وضو میں خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا. تو کوشش یہ کی جائے کہ اچھے طریقے سے جو 3 مرتبہ سنت مبارکہ ہے اس پر عمل کیا جائے، تاکہ جو بھی تھوڑی سی بھی جگہ جو رہ جائے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ دھل جائے. اسی طرح سے جب ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیے جائیں اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے. مسح کرنے کا طریقہ وہ تمام حضرات وہ دیکھ لیجئے کہ ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد وہ جو 3 انگلیاں ہیں ان 3 انگلیوں کو ملانا ہے. ملانے کے بعد اس طرح سے پورے سر کے اوپر یہ دیکھیے گا 3 انگلیوں سے اس طرح سے پیچھے لے کے جانا ہے. 3 انگلیوں کا جو پیٹ ہے 3 انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کو اس طریقے سے اوپر لے کے جانا ہے اور اس طریقے سے گدی تک لے جا کر جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں یہ بھی گیلی ہوں گی. اس طریقے سے 3 انگلیوں کو لے جانے کے بعد جو ہتھیلیوں کا جو پیٹ ہے اس کو آپ ایسے کان کی طرف سے ایسے لیتے ہوئے آئیں گے، آگے کی طرف لا کر چھوڑ دینا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کی جو انگلیاں ہیں شہادت کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں سے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے کان کو اندر سے صاف کرنا ہے. اور پھر جو انگوٹھے ہیں ان انگوٹھوں سے آپ نے کان کے پیچھے کے حصے کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کا یہ حصہ باقی بچا ہے اس سے آپ گردن کا جو ہے وہ مسح کر لیں گے. تمام حضرات جو ہے وہ آج اس کے ساتھ کر لیجئے کہ 3 انگلیوں کو ملائیے تاکہ وضو جو ہے وہ مکمل طریقے سے ہو جائے. بالوں کا گیلا کرنا اصل نہیں ہے، بالوں کا گیلا کرنا اصل نہیں ہے. اصل جو ہے وہ ہاتھوں کا جو گیلا پن جو ہے وہ بالوں پر لگ جائے. تمام حضرات جو ہے وہ آج اس کے ساتھ یہ عمل کر لیجئے. 3 انگلیوں کو ملا کر سر سے یہاں سے پیچھے لے کے جائیے، جی پیچھے لے جا کر اب جو ہتھیلیاں نہ ملائیں، ہتھیلیوں کو ایسے ہی رکھیں. اچھا یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، ورنہ اگر آپ پھر ویسے بھی کر لیں گے تو آپ کا مسح ہو جائے گا. لیکن جس طرح آج کی گئی کہ جس طرح سنت مبارکہ پر عمل کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو اس طریقے سے دونوں ہاتھ تمام حضرات جلدی سے ملا لیجیے تاکہ پھر آپ کو آرام کا بھی موقع دیا جائے. ملانے کے بعد پیچھے لے کے جائیں. اب جو ہتھیلیاں ہیں اس سے یہ گدی کو جو ہے یہ کانوں کا جو اوپر کا حصہ ہے اس سے اس کو آگے تک لے کر آ کر پھر اس کے بعد شہادت کی انگلیوں سے کانوں کو صاف کریں اندر سے اچھے طریقے سے. اور پھر کانوں کا جو پیچھے کا حصہ ہے اس سے جو ہے وہ جی اس طریقے سے. اور پھر جو آپ کے جو ہاتھوں کا جو پیچھے کا حصہ ہے اس سے آپ گدی کو ایسے صاف کر لیجیے گا. جی اچھا اس میں جو ہے وہ گردن کا مسح کرنا، یہ گردن جو ہے اس حصے کو یعنی آگے کا جو حصہ ہے گردن کا اس کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے. تو اگر آپ جی حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے تو اصل جو ہے وہ گردن کا مسح ہے، وہ گلے کا مسح نہیں ہے. اس کے بعد
3 مرتبہ ٹخنوں تک، جو ٹخنا جو ہے، جو ہڈی جو ہوتی ہے پاؤں کے اوپر کی جو ہڈی ہے، تمام حضرات اس کو دیکھ لیجئے، تو یہ جو ہڈی ہے اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے. یہ دیکھ لیجئے تمام حضرات کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے. اس ٹخنے سے اوپر تک دھونا ضروری ہے. اس ٹخنے کو بھی وہ وضو میں شامل کرنا یہ ضروری ہے. 3 مرتبہ سیدھے پاؤں کو دھویا جائے گا اور 3 مرتبہ الٹے پاؤں کو دھویا جائے گا. اور چھوٹی انگلی سے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے وہ انگلیوں کا، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا بھی جو ہے وہ خلال کیا جائے گا، ان کو بھی اچھے طریقے سے صاف کیا جائے گا. یہ جو آپ کے سامنے وضو کا طریقہ بیان کیا گیا، یہ وضو کا مصنون طریقہ تھا کہ جس میں وضو کے فرائض، وضو کے سنتیں، وضو کے مستحبات، یہ تمام کے تمام شامل تھے. اب آپ کے سامنے الگ الگ کر کر وہ آپ کے سامنے فرائض، مستحبات، سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. تمام حضرات اس کو سماعت فرمائیے. جو اصل جو چیز ہے وہ آپ کو فقط یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ نے جو ضروری چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے وہ ادا کرنا ہے. تو وضو کے فرائض وہ 4 ہیں. تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں. وضو کے فرائض وہ 4 ہیں. سب سے پہلا جو فرض ہے وہ چہرے کا دھونا ہے. اور چہرے کی حدود حدیث نے جس طرح بیان کی کہ پیشانی کے جو بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے تھوڑی تک، اور کان کی ایک لو سے دوسری لو تک، یہ جو ہے وہ چہرے کا دھونا یہ فرض ہے. اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، کونیوں کو سمیت دھونا یعنی کونیوں کا بھی دھونا، یہ دونوں ہاتھوں کا یہ فرض ہے. اسی طرح سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں، آپ کا سر ہے، اس کے اگر آپ 4 ٹکڑے کریں تو جو ایک ٹکڑا جو بچتا ہے اس ایک ٹکڑے کا مسح کرنا یہ فرض ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایک ہاتھ اس طرح سے اپنے سر پہ رکھتا ہے تو اس کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو ایک ہاتھ اس کا مکمل جو ہے وہ سر کے چوتھائی حصے پر یعنی چوتھے حصے پر وہ آ جائے تو یہ فرض ہے. باقی جو آپ کو طریقہ کار بتایا یہ تمام کا تمام طریقہ سنت مبارکہ سے ثابت ہے. اسی طرح جو چوتھا فرض ہے وہ دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا ہے. دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے. وضو کی سنتیں، سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کی جائے، بسم اللہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے. دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، یعنی دونوں ہاتھ یہاں تک جو ہم شروع میں جو دھوتے ہیں یہ دھونا جو ہے وہ سنت ہے. باقی یہاں تک جو ہم دھوتے ہیں اس پورے کو وہ جو ہے وہ فرض ہے. یہاں تک جو آغاز میں دھونا یہ جو ہے وہ سنت ہے. اسی طرح کلی کرنا یہ بھی سنت ہے. مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے. ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے. داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، وضو پر وضو کرنا، یعنی آپ نے ایک ہاتھ کو دھو لیا تھا، اس کے بعد دوبارہ آپ نے ایک ہاتھ کو دھویا تو یہ بھی وضو ہے. جس طرح عزیز نے بیان کیا کہ 3 مرتبہ دھونا یہ وضو ہے، یہ سنت ہے. اسی طرح ترتیب قائم رکھنا کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے کلائیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ دھویا. یہ تمام یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو ترتیب ہے یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح ہر وضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں کا جو ہم خلال کرتے ہیں یہ بھی سنت مبارکہ ہے. پیروں کی بھی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. اسی طرح اعضاء کو دھونے میں سیدھے ہاتھ سے آغاز، یعنی سیدھی طرف سے آغاز کرنا، یعنی اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے اگر آپ سیدھے ہاتھ سے دھوئیں گے تو یہ بھی سنت ہے کہ پہلے سیدھے کو دھوئیں پھر الٹے کو دھوئیں. اگر کوئی الٹے کو دھوتا ہے پہلے پھر سیدھے کو دھوتا ہے تو وضو ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی. اسی طرح مستحبات، وضو کے مستحبات میں گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، جو شخص وہ وضو کر رہا ہے اگر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے گا تو یہ مستحب ہے. اسی طرح پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے تاکہ جو چھینٹیں ہیں وہ آپ تک وہ نہ آئیں. اسی طرح پانی بہاتے وقت اعضاء پر پھیرنا، یعنی ہاتھوں کو یا ہاتھوں کو ملنا، چہرے کو ملنا. اگر آپ پانی ایسے بھی ڈال دیں گے تو وہ صحیح طریقے سے مکمل طور پہ ہو سکتا ہے شاید کہ نہ صحیح طریقے سے چہرہ دھل سکے، لیکن جب آپ چہرے کو مل لیں گے، ہاتھوں کو مل لیں گے تو یہ جو ہے وہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میرے ہاتھ اور منہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے دھل گیا ہے. اس عمل کو کرنا کہ ملنا جو ہے
وہ یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے دنیاوی باتیں وضو کے دوران نہ کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لینا، یعنی جو وضو کا جو پانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں لوٹے وغیرہ سے یا دوسرے جو برتن وغیرہ ہوتے تھے اس سے وضو کیا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ ٹنکی وغیرہ لگی ہوتی ہے تو نل سے ہی ڈائریکٹ وضو آ جاتا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی پانی کو بھی اگر آخر میں پی لیتے ہیں تو میں بھی یہ اس حکم میں آ سکے گا، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ پہلے جو پانی ہوتا تھا وہ لوگ الگ برتن میں لیتے تھے، تو اس پانی کا بھی جو ہے وہ پینا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی جو ہے وہ مستحب ہے۔ اسی طرح ناک کا الٹے ہاتھ سے صاف کرنا جو آجی نے بیان کیا یہ بھی مستحب عمل ہے کہ آپ اس سے جو ہے ناک کو صاف کر لیں۔ اسی طرح پیر دھوتے وقت بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ سے پیروں کو جو ہے وہ دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ وضو کے دوران کلمہ شہادت اور اس دعا کو پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے۔ آخر میں وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آج وہ بیان کر رہا ہے۔ نمبر 1، پاخانہ وغیرہ یا پیشاب وغیرہ، اگر کوئی شخص قضائے حاجت ہوتی ہے اگر وہ اس عمل سے گزرتا ہے تو اس کے بعد اس پر وضو کرنا جو ہے وہ لازمی ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر پیشاب کے مقام سے کسی چیز کوئی اگر چیز نکلتی ہے تو اس کے بعد بھی وضو جو ہے وہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خون یا پیپ زدہ پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا، جس طرح عبدالعزیز صاحب نے بھی کل یہ بیان کیا تھا کہ اگر خون یا پیپ زدہ پانی نکل کر جسم پر بہہ جائے گا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ بھر کر یعنی الٹی کا آ جانا، اسی طرح سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، کوئی شخص سہارا لگا کر لیٹ کر سو جاتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں کہا مار کر ہنسنا، اس سے بھی وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ جو نماز ہوگی وہ بھی نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی وجہ سے کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے اس سے بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دکھتی آنکھ سے پانی کا بہنا، جو بیماری ہوتی ہے اگر اس میں پانی آنکھ سے بہے تو اس سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ آخر میں ایک بات آج ہی دست کرتا چلے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے تو ایک جملہ ہے، ایک قاعدہ ہے جو ابھی پچھلے دنوں غالباً خرم صاحب نے بھی بیان کیا تھا، تو کسی بھی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی بھی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کے جسم سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کسی بھی چیز کے جسم سے نکلنے سے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج اس میں آپ کے سامنے فقط فی الحال وضو کے ہی فرائض بیان ہو سکیں، وضو کی ہی باتیں آپ سے بیان کی سکیں، مسائل بیان کیے جا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہم تمام کو صحیح طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی، اور وضو کو کہ جس کے بارے میں جس طرح عزیز نے پہلے حدیث مبارکہ بیان کی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو ہر وضو پر پانی ڈالنے سے، ہر حصے پر پانی ڈالنے سے اللہ رب العزت اس حصے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ رب العزت ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہنے کی، دین متین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وما علیہ۔ اللہم آمین، دعا فرمائیں۔